بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج ایک بہت ہی دکھ بھری خبر لے کر آپ کے سامنے ہم پیش ہوئے ہیں۔ میری عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تمام دنیا بھر میں، دنیا کے اندر 12ویں شریف کے موقع پر پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن تھا 12 ربیع الاول، اس کے دن بہت ہی خوشی کے ساتھ ہم سب نے اپنے گھروں کو سجایا، لائٹیں لگائیں، خوشیاں منائیں، جلوس نکالے، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھیں، آپ کی سیرت بیان کی اور سنیں۔ میری عزیز دوستوں، اسی موقع پر دیکھا گیا کہ ایک ہمارے بھائی ہیں، آپ اسکرین پر فوٹو دیکھ پا رہے ہیں، جن کا نام شاید ہماری سنوائی میں زابر آیا ہے، اور باقی ان کا نام کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سنوائی میں ہماری ان کا نام زابر آیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ جو بھائی ہیں ہمارے، یہ 12ویں شریف کے موقع پر اپنے گھر کو امام الانبیاء خاتم النبی سرور کائنات روح فضا تاجدار مدینہ کعبے کے بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں 12ویں شریف کے موقع پر اپنے گھر کو لائٹوں سے سجا رہے تھے کہ ان کو ایک جو لائٹ کا جھٹکا تھا وہ لگ گیا، لائٹ نے ان کو پکڑ لیا، موقع پر کوئی پہنچ نہ سکا، کوئی اللہ رب العزت کا پیارا بندہ نہ پہنچ سکا، ان کو بچا نہ سکا، جس کے موقع پر ان کی یہ انتقال فرما گئی دنیا سے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ میری عزیز دوستوں، اس مبارک دن ہمارے بھائی کی روح پرواز کی ہے، جو ہمارے بھائی اپنے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنے گھر کو سجا رہے تھے، موقع پر ان کو انتقال ہو گیا۔ میری عزیز دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ بھی ہمارے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء خاتم النبی تاجدار مدینہ کعبے کے بدر الدجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں ہمارے بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی قبر میں روشنی عطا فرمائے، ان کو قبر کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دینے میں آسانی عطا فرمائے۔ یہ عزیز دوستوں، بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کا مرتبہ بلند فرمائے۔ یہ عزیز دوستوں، دنیا کے اندر لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اگر انسان کی پہلی لڑکی ہو جائے یا لڑکی نہ ہو، اگر ایک لڑکا ہو جائے تو وہ یہ سوچتے ہیں اب ہمارا نام کیسے چلے گا۔ اگر ان کے لڑکا نہ ہوتا تو وہ یہ سوچتے ہیں اب ہمارا نام کیسے چلے گا۔ میری عزیز دوستوں، نام چلانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لڑکا ہی ہو۔ میری عزیز دوستوں، بلکہ اگر آپ کی یہاں لڑکی بھی ہو جائے، آپ کو اتنی تربیت اس کی اچھی دیے، اس کو حافظ بنائیے، اس کو عالمہ بنائیے کہ جو اس کی نسلیں ہیں وہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں۔ اگر کوئی انسان پوچھے گا کس کی اولاد ہے، نام تو باپ کا ہی آئے گا۔ اس کے بعد میں میرے عزیز دوستوں، دنیا کے اندر اگر آپ کو اپنا نام چلانا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہی چلائے، بلکہ کوئی آپ ایسا کام کر گزریے کہ دنیا آپ کو یاد رکھے۔ آپ دنیا کے اندر کوئی ایسا نیک کام کر دیے، کوئی نیک عمل ایسا کر دیے، کوئی نیک ہدایت ایسی دے دیے کہ جب جب اس کا تذکرہ ہو، جب جب اس کو پڑھا جائے، جب جب اس کو یاد کیا جائے، اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ کو پہنچتا رہے، دنیا آپ کو یاد رکھے۔ کوئی ایک ایسا کام کر گزریے۔ میری عزیز دوستوں، جیسا کہ ہمارے جو بھائی ہیں زابر بھائی، میری عزیز دوستوں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اپنا گھر سجا رہے تھے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ میری عزیز دوستوں،
اس نیک دن جس کے دن پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے، اس دن ان کی اس مبارک دن ان کی روح پرواز کی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ وہ مبارک دن ہے کہ جب کہ پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء خاتم النبی سرور کائنات روح فضا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ میرے عزیز دوستوں، تمام دنیا میں خوشیاں منائی گئی تھیں۔ اس وقت فرشتوں نے خوشیاں منائی تھیں، مدینے والوں نے خوشیاں منائی تھیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ بہت ہی زیادہ مبارک دن ہے کہ جس میں ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائی۔ میرے عزیز دوستوں، آپ کی دنیا میں تشریف لانے سے جو پہلے کا حال جو تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ عورت کو معاذ اللہ پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورتوں پر اتیاچار ہوا کرتا تھا، عورت پر ظلم ہوا کرتا تھا، عورتوں کو پریشان کیا جایا کرتا تھا۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا، ان کو زندہ دفنا دیا جایا کرتا تھا۔ بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر کوئی عورت کا شوہر اگر انتقال کر جاتا تو اس کو جو ستی ورتا کی جو رسم ہے اس کو کیا جایا کرتا تھا۔ کہیں ایسا ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کو جلا دیا جایا کرتا تھا، کہیں ایسا ہوا کرتا تھا 2-2 3-3 سال اس کو یہ کہا جائے کہ تجھے سفید کپڑے پہننے ہیں، تجھے نہانا نہیں ہے، بالوں میں تیل نہیں لگانا ہے۔ اس طرح کی رسمیں ہوا کرتی تھیں، جس کے بعد میں میرے عزیز دوستوں انسانوں کو جینے کا طریقہ نہیں آیا کرتا تھا کہ جیا کس طریقے سے جاتا ہے۔ انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں تھا آپ کے آنے سے پہلے۔ میرے عزیز دوستوں، انسان جانوروں کے مطابق تھا، اسے کھانے کا سلیقہ نہیں تھا، بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، بیٹھنے کا سلیقہ نہیں تھا، اٹھنے کا سلیقہ نہیں تھا، کسی چیز کی اس کو تمیز نہیں تھی۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، جب میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے عزیز دوستوں، آپ کی پیدائش کے بعد میں جب آپ نے اسلام پھیلایا، اسلام کی دعوت دی تو میرے عزیز دوستوں عورت کا درجہ بلند کر دیا، عورت کی اہمیت بتلا دی، بیٹیوں کی اہمیت بتلا دی کہ بیٹی انمول خزانہ ہے، کہ بیٹی وہ نعمت ہے اللہ رب العزت کا، وہ خزانہ ہے، وہ انمول خزانہ ہے، کہ اگر کوئی انسان بیٹی کو پالے، اس کی اچھی تربیت دے، اس کو اچھے سے پالے، اس کے بعد میں اسے علم دے اور اس کی شادی کر دے تو میرے عزیز دوستوں اللہ رب العزت ایسے انسان کو جنت الفردوس جنت عطا فرماتا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ رب العزت جنت عطا فرماتا ہے، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کو جنت میں مقام دیا جائے گا۔ اس کا اعلیٰ مقام ہوگا تو اس کو جنت الفردوس عطا فرمائی جائے گی، جیسے اس کے اعمال ہوں گے جنت کے نچلے دردوں میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، بہت ہی زیادہ عام بات ہے کہ جس انسان نے بیٹی کی پرورش کی، اس کی نیک گھرانے میں شادی کر دی، تربیت دی، تو انسان جنت کا حقدار ہے۔ بیٹی اللہ کا انمول خزانہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، کہ جب پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ آپ نے دن و رات کے حساب سے اگر فکر کی تو اپنی امت کی فکر کی کہ میری امت گناہ میں نہ پڑ جائے، میری امت کوئی ایسا کام نہ کر گزرے اس کو جہنم عطا ہو۔ میری عزیز دوستوں، آپ نے پوری زندگی اپنی صرف امت کی خاطر لگائی، امت امت امت، آپ نے امت کی فکر کی۔ جب آپ آئے تو آپ نے امت کی فکر کی، اب جب آپ آئے تو آپ نے امت کو یاد کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، اب ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اب جب وہ دن آئے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو یاد کریں۔ اب اس بات سے بہت سارے لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب وہ دن آئے تو ہم اس دن نبی کو یاد کریں، باقی دن کیوں یاد نہیں کرتے؟ میرے عزیز دوستوں، آپ اہل سنت والجماعت کے اماموں کی
اہل سنت والجماعت کی اہل علم کی آپ ہسٹری نکال لیں، آپ تحقیق کر لیں کہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس رب العالمین کا شکر ہے کہ میرے عزیز دوستوں میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اگر ہم عام دنوں میں 100 مرتبہ درود شریف اگر پڑھتے ہیں تو اس مبارک دن ہم 1000 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر روزانہ نبی پر اگر روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس دن 1000 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر روزانہ دن میں 2 مرتبہ اگر نبی پر سلام بھیجتے ہیں یا ایک دن میں 5 مرتبہ نبی پر سلام بھیجتے ہیں تو اس دن ہم 100 مرتبہ سلام بھیجیں گے، کیونکہ عام دنوں میں کام بھی رہتا ہے، عبادت بھی رہتی ہے۔ انشاءاللہ جب وہ دن آئے گا ہم کام بھی چھوڑ دیں گے، صرف اور صرف آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے تذکرے گنگنائیں گے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتیں گنگنائیں گے، آپ کے بیان فرمائیں گے اور بیان سنیں گے۔ میری عزیز دوستوں، ہم 5 وقت کی جو نماز ہے وہ فرض نماز ہیں ہم ادا کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے امام پڑھاتے ہیں اور باقی جو آپ کی عوام ہے وہ ادا کرتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس کے بعد میں جو ہم سلام پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر، تو 5 بار ہم نے سلام پیش کیا، 5 بار درود شریف پیش کیا۔ اس کے بعد میں زیادہ تر لوگوں میں بس یہی ماحول رہتا ہے کہ وہ 5 وقت کی جو نماز ادا کرے اس کے بعد کھڑے ہو کر سلام پڑھا یا درود شریف پڑھی اور چل دی۔ میرے عزیز دوستوں، بلکہ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ جب آپ نماز ادا کر دیں تو آپ بیٹھ جائیں، کم سے کم ایک دن میں کم سے کم 100 مرتبہ تو آپ درود شریف پڑھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھیں، اور اگر ہو سکے میں تو یہ کہوں گا کہ ایک دن میں کم سے کم 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھیں، لیکن اگر ہو سکے میرے عزیز دوستوں جو آپ 10 منٹ فرض نماز کے لیے نکال سکتے ہیں تو 5 منٹ اور صحیح کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اگر دن میں آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو کم سے کم اس مبارک دن کم سے کم 1000 مرتبہ تو درود شریف پڑھیں، دگنی پڑھیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ بہت ہی مبارک دن ہے۔ میری عزیز دوستوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا جو انتقال ہوا ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کی صدقے طفیل سے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء خاتم النبی حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر میں روشنی عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو ہمت عطا فرمائے۔ میری عزیز دوستوں، آپ بھی دعا کریے کہ اللہ رب العزت تمام دنیا کے جو مسلمان گزر چکے ہیں، تمام دنیا بھر میں آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قبر میں روشنی عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میری عزیز دوستوں، دنیا اور آخرت میں ان کا مرتبہ بلند عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے کہنے آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقے طفیل میں اسے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔